وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، جو اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے آپ کی صورت میں ہمیں نبی دیا ہے، ہم اس پہ تذکرہ کر رہے ہیں اور تشکر کر رہے ہیں، اللہ کا احسان مان رہے ہیں اور اس پہ ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی میں ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو سنیے، میرے کریم نے پھر کیا فرمایا؟ میرے محبوب نے ان کو قسم دی کہ اٹھاؤ رب کی قسم کہ واقعی تم میرا میلاد بیان کر رہے تھے۔ یہ پھر صحابہ کرام تمام صحابہ نے قسمیں اٹھائی کہ واللہ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا یا رسول اللہ، ہم آپ کے میلاد میں یہاں بیٹھے تھے اور آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، میرے مصطفیٰ نے قسم کیوں دی؟ کیا میرے محبوب کو صحابہ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی میرے محبوب نے اس بات کی تائید فرمائی کہ میں نے اس لیے تم سے قسم لی ہے کہ ابھی جبریل امین آئے، میں حجر پاک میں تھا اور جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا باہر نکلے، اپنے عاشقوں کو دیکھیں، وہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں آپ کی اور آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں اور آپ نے یہ بھی خوشخبری دی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں فرشتوں میں اور آپ پر فخر کر رہا ہے کیونکہ آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا۔ یہ تمام ایسی کافی دلیلیں ہیں اور جو حدیث سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صرف ہم نہیں مناتے، آپ نہیں مناتے، بلکہ صحابہ کرام کی یہ سنت ہے۔ اور ایک حدیث اور پڑھ کے انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ میرے محبوب کے صحابی حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس صورت میں کر رہے تھے کہ میرے محبوب کا جب میلاد کرتے نا، ہر سال کرتے اور مدینہ پاک کی گلیوں میں اعلان فرماتے، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے، گھر کے اندر اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے، اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے، اکٹھا کر کے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھتے۔ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے، میں بھی محبوب کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ محبوب مصطفیٰ نے جب آواز سنا تو اس گھر کے اندر آقا کریم داخل ہو گئے، میرے محبوب بھی اس گھر میں داخل ہو گئے جہاں میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا تھا۔ تو الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جہاں میلاد منایا جاتا ہے وہاں میرے محبوب روحانی طور پہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اگر چاہیں تو آ سکتے ہیں، نہیں تو وہاں روضہ رسول اللہ میں بیٹھ کر نظر کرم فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو، یہ کون سی محفل ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں ہر سال مناتا ہوں، آپ کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ کی نعتیں پڑھتا ہوں، آپ کا میلاد پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ اے میرے پیارے صحابی، اگر تجھ جیسا کام کوئی بھی بندہ کرے گا یعنی میلاد کرے گا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 خوشخبریاں دے رہا ہوں۔ کیا؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو میلاد مصطفیٰ مناتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور دوسری بات رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے رحمت کے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں میرے کریم جو جملہ ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا تیری بخشش کی ضمانت میں محمد مصطفیٰ دیتا۔ ابھی یہ بات بھی ذہن نشین کر لے، وہ صحابی رسول تھا، ان کی نمازیں بھی پکی تھی، ان کے روزے بھی پکے تھے، وہ شریعت کے ہر احکام ہر پہلو پہ عمل کرنے والے تھے، لیکن یارو میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نماز ہے،
نماز کی پابندی کرنی ہے، روزوں کی پابندی کرنی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا۔ پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں ضمانت میں دیتا ہوں جو بھی میلاد کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے برے کاموں سے، جو بھی شریعت کے عمل ہیں وہ ان پہ عمل کرنا ہے، جو بھی احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ بھئی ہم نے میلاد منایا پھر نماز نہیں پڑھی، یہ برا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فعل سے بچائے، ہمیں نمازوں کی بھی پابندی عطا فرمائے اور مصطفیٰ کی گھر گھر میں میلاد کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔